ہیلو اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو ڈیزرٹ روز سائکس. میرا نام علی حسن ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نیم ہے ویگوسکی تھیوری آف سوشیو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ان چائلڈ سائیکالوجی. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ویگوسکی کا نظریہ جو ہے سوشیو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پر مبنی ہے. بچوں کی ذہنی ترقی کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. یہ نظریہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ بچوں کی ذہنی ترقی ان کے معاشرتی ماحول اور انٹریکشن کے ذریعے ہوتی ہے. چائلڈ اینڈ اپرینٹس جو ہے ویگوسکی کے مطابق بچے چھوٹی عمر میں سیکھنے کے لیے اپنے معاشرتی ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ نظریہ چائلڈ ایز اپرینٹس کا تصور پیش کرتا ہے جہاں بچے ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو ان سے زیادہ تجربہ اور علم رکھتے ہیں. اس کے کی کانسیپٹس ہیں سوشل انٹریکشن، گائیڈڈ پارٹیسپیشن، پھر ہوتا ہے کلچرل ٹول. اب فرسٹ ہے سوشل انٹریکشن. بچے اپنے معاشرتی تعلقات کے ذریعے سیکھتے ہیں. جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ان کی ذہنی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے گائیڈڈ پارٹیسپیشن. اب بچے مصروفیات میں شامل ہوتے ہیں جہاں ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، جیسے کھیل کود یا تعلیمی ایکٹیویٹیز. اس پروسیس کو گائیڈڈ پارٹیسپیشن کہتے ہیں. اب کلچر ٹولز ہے. ویگوسکی کے مطابق بچے مختلف کلچر ٹولز کے ذریعے سیکھتے ہیں جیسے کہ زبان، سمبلز اور ٹیکنالوجی جو ان کے ماحول میں موجود ہوتی ہے. فرام ادر اسسٹنس ٹو سیلف اسسٹنس. اب ویگوسکی کا ایک اور اہم تصور ہے فرام ادر اسسٹنس ٹو سیلف اسسٹنس، جو یہ بیان کرتا ہے کہ بچے کس طرح پہلے دوسروں کی مدد سے سیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ مختلف سکل کا استعمال کرنے لگتے ہیں. اس پروسیس کو اسکیپ فولڈنگ کہا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کی کانسیپٹ پر جو ویگوسکی نے دیے تھے. فرسٹ تھا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اب زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ وہ فرق ہے جو بچہ اکیلا نہیں کر سکتا لیکن ایک ماہر شخص کی مدد سے کر سکتا ہے. یہ ان کا لرننگ پوٹینشیل بتاتا ہے. پھر سیکنڈ ہے اسکیپ فولڈنگ. اسکیپ فولڈنگ کا مطلب ہے وہ ٹمپریری سپورٹ جو ایک اڈلٹ بچے کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ مشکل ٹاسک کو انجام دے سکے. جیسے جیسے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے یہ سپورٹ کم ہو جاتا ہے. پھر ہوتا ہے انٹرنلائزیشن. اب انٹرنلائزیشن وہ پروسیس ہے جہاں بچہ ایکسٹرنل ایکشن اور انٹر ایکشن کو انٹرنل تھاٹ پروسیس میں تبدیل کرتا ہے. جیسے کہ جب ایک بچہ میتھ کا کوشچن سولو سیکھتا ہے تو شروع میں وہ اپنے ٹیچر کی مدد سے سیکھتا ہے. ٹیچر اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرتا ہے. پھر وہ بچہ یہ پروسیس یاد کر کے اپنے آپ سم سولو کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایولیوشن آف ویگوسکی تھیوری. ایولیوشن کا نظریہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنس کے ساتھ تعلیم اور ذہنی ترقی کی فیلڈ میں کافی اثر رکھتا ہے. اگر ہم اسٹرینتھ پر بات کریں سوشل انٹریکشن کا اہم کردار جو ہے، یہ نظریہ معاشرتی تعلقات اور ذہنی جو ترقی کے درمیان تعلقات کو واضح ترقی سے بیان کرتا ہے. یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ سیکھنے کا عمل اکیلا نہیں بلکہ معاشرتی ہوتا ہے. پھر کلچرل کانٹیکٹ ہے. جو کلچرل کانٹیکسٹ ہے بچے کو جو ذہنی ترقی کو سمجھنے میں کلچر کانٹیکسٹ کا ذکر کرنا اس نظریے کو کافی مقبول بناتا ہے. پھر ایجوکیشنل امپلیکیشن ہے. تعلیم میں اسکیپ فولڈنگ اور جو زی پی ڈی ہے زیڈ پی ڈی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو بیٹر سپورٹ دیا جا سکتا ہے. کولیبوریٹیو لرننگ کو فروغ ملتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ویکنیسز پر. اب لمیٹڈ فوکس آن انڈیویجول ڈفرینسز. ہر بچہ الگ طریقے سے سیکھتا ہے لیکن یہ نظریہ انڈیویجول ڈفرینس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. پھر لیک آف امپیریکل ٹیسٹنگ ہے. اس نظریے کی تھیوریز اور کانسیپٹ کو اتنا امپیریکل ٹیسٹنگ کے ذریعے پروو نہیں کیا گیا جتنا کہ پیاجے کے نظریے کو. پھر ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن اکراس کلچر پر. تو یہ نظریہ مختلف کلچر میں کیسے اپلائی ہوتا ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں کیونکہ ہر کلچر میں معاشرتی انٹریکشن کا جو طریقہ ہے مختلف ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبانا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں. تھینک یو.